بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. عزیز القدر بھائیو اور دوستو، تفسیر کے درس میں آپ حضرات کو ایک بار پھر ویلکم کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ حضرات کا آنا قبول فرمائے اور یہاں بیٹھنا اللہ رب العزت آپ سب کے لیے ذخیر آخرت بنائے اور اس درس کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. درس شروع کرتے ہیں. سورۃ البقرہ کی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں 178 سے 182 تک. تو سب سے پہلے آیت نمبر 178، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلى، فرض کیا گیا ہے تم پر قصاص مقتولوں میں. الحر بالحر، آزاد بدلے آزاد کے، والعبد بالعبد، اور غلام بدلے غلام کے، والانثى بالانثى، اور عورت بدلے عورت کے. فمن عفی له من اخیہ شیء، لہذا جس شخص کو معاف کر دیا جائے، اس کو درگزر کر دیا جائے، من اخیہ، اس کے بھائی کی طرف سے، یعنی مقتول کے ورثاء کی طرف سے جس کو معاف کر دیا جائے، شیء کچھ بھی، فاتباع بالمعروف، تو مقتول کے ورثاء مطالبہ کر سکتے ہیں دیت کا، بالمعروف، معروف طریقے کے مطابق، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور قاتل ادا کرے گا اس دیت کو مقتول کے ورثاء کی طرف بِإِحْسان، احسان کے ساتھ. ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے. فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، لہذا جس شخص نے زیادتی کی اس کے بعد تو اس کے لیے عذاب علیم ہے، یعنی دردناک عذاب. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے قصاص کی مشروعیت کا ذکر کیا ہے کہ مقتولوں کے معاملے میں قصاص فرض کیا گیا ہے. کتب علیکم القصاص فی القتلى، قتلہ سے مراد مقتولین ہیں کہ جن کو قتل کر دیا جائے تو ان میں قصاص فرض کیا گیا ہے. اور یہاں جو الفاظ ہیں کہ کتب علیکم، لکھ دیا گیا تمہارے اوپر قصاص، لکھ دیا گیا سے مراد کیا ہے کہ فرض کر دیا گیا تمہارے اوپر قصاص. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے آگے آیات میں آ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو لکھ دیا گیا تمہارے اوپر روزوں کو. تو لکھ دیے جانے سے مراد کیا ہے کہ روزوں کو تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا.
اسی طرح اللہ نے فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، کہ لکھ دیا گیا تمہارے اوپر قتال کرنا، یعنی کافروں سے لڑنا تمہارے اوپر لکھ دیا گیا۔ لکھ دیے جانے سے مراد کیا ہے کہ تمہارے اوپر جہاد کو فرض کر دیا گیا۔ تو جس طرح روزوں کی فرضیت اللہ تعالیٰ نے نازل کی اور کافروں کے خلاف قتال کرنا اللہ تعالیٰ نے فرض کیا، بالکل اسی طرح سے اللہ رب العزت نے مقتولوں کے معاملے میں قصاص کو فرض کیا۔ قصاص کیا ہوتا ہے کہ قتل کے بدلے میں قتل کر دیا جائے، اور یہ جو حکم ہے اللہ رب العزت کا مقتولوں کے معاملے میں قصاص کی فرضیت کا جو حکم ہے، یہ اس امت کے لیے ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے بنو اسرائیل پر بھی یہ قصاص فرض تھا۔ سورۃ المائدہ میں ہم انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، کتبنا یہ وہی الفاظ ہیں، کتبنا، کتبا، کتبا، کتبنا، معنی ایک ہی ہے۔ کتبنا علیہم، کہ ہم نے ان بنو اسرائیل پر فرض کر دی تھی یہ بات، کیا؟ ان النفس بالنفس، کہ جان کے بدلے میں جان کو قتل کیا جائے گا، والعین بالعین، اور آنکھ کے بدلے میں آنکھ کو پھوڑ دیا جائے گا، والانف بالانف، اور ناک کے بدلے میں ناک کو کاٹا جائے گا، والاذن بالاذن، اور کانوں کے بدلے میں کانوں کو کاٹا جائے گا، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے میں دانت کو توڑا جائے گا، والجروح قصاص، اور زخموں میں قصاص کو اللہ رب العزت نے فرض کر دیا۔ تو یہ جو قصاص ہے، قتل کا قصاص ہو یا کسی عضو کو توڑنے کا قصاص ہو یا زخم کا قصاص ہو، اللہ تعالیٰ نے اس قصاص کو بنو اسرائیل پر بھی فرض کیا تھا، اور اس امت کے اہل ایمان پر بھی اللہ رب العزت نے قصاص کو فرض کیا ہے۔ لیکن ایک چیز میں فرق ہے، اور وہ انشاءاللہ فرق ہم بعد میں بیان کرتے ہیں، کہ ان پر قصاص تھا، اس امت پر بھی قصاص فرض ہے، لیکن ایک چیز میں فرق ہے، اور وہ فرق بعد میں آ رہا ہے۔ تو وہ قصاص ہے کیا؟ کس طرح وہ قصاص ہو؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی۔ پہلے ایک اجمالی حکم نازل کیا کہ کتب علیکم القصاص فی القتل، مقتولوں میں تمہارے اوپر قصاص کو فرض کر دیا گیا، یہ ایک اجمالی حکم، مختصر حکم۔ بعد میں اس کا تفصیلی حکم، جس طرح آج کل بھی آپ جانتے ہیں کہ عدالتی جو معاملات ہوتے ہیں، عدالت میں جب کیس چلتا ہے تو عدالت جب کیس کی سماعت مکمل کر لیتی ہے تو ایک شارٹ آرڈر پاس کرتی ہے، ایک مختصر سا فیصلہ سناتی ہے، اس کے بعد پھر ڈیٹیل ڈیسیژن جو ہے ان کا بعد میں آتا ہے، تفصیلی فیصلہ وہ کچھ دن کے بعد جاری کیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہاں بھی وہی اسلوب ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک اجمالی حکم نازل کیا، کتب علیکم القصاص فی القتل، قصاص تمہارے اوپر فرض۔ اس کی تفصیل کیا ہے، کس طرح ہوگا قصاص، آگے بیان کر دیا۔ وہ ڈیٹیل کیا ہے؟ الحر بالحر، کہ آزاد کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے گا، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے میں غلام کو قتل کیا جائے گا، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے میں عورت کو قتل کیا جائے گا، یعنی عورت کے بدلے میں مرد کو قتل نہیں کیا جائے گا، غلام کے بدلے میں آزاد کو قتل نہیں کیا جائے گا، آزاد کے بدلے میں غلام کو قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ آزاد کے بدلے میں آزاد، غلام کے بدلے میں غلام، اور عورت کے بدلے میں عورت، مرد کے بدلے میں مرد۔ اس طرح قصاص کی اللہ تعالیٰ نے تفصیل کر دی کہ اس طرح جو مقتول ہو اس کو دیکھا جائے گا، اگر مقتول آزاد ہے، آزاد مرد ہے، تو اس کے بدلے میں آزاد مرد کو ہی قتل کیا جائے گا، اگر مقتول غلام ہے تو اس کے بدلے میں غلام کو ہی قتل کیا جائے گا، اگر مقتول عورت ہے تو عورت کے بدلے میں عورت کو ہی قتل کیا جائے گا، عورت کے بدلے میں مرد کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان کر دی، لیکن یہاں دو چیزیں مستثنا ہیں، دو چیزیں اس حکم سے مستثنا ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دے تو کیا بیٹے کے بدلے میں باپ کو قتل کر دیا جائے گا؟ نہیں، لا يقتل الوالد بولده، حدیث کے الفاظ ہیں کہ والد کو اس کے بیٹے کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، یعنی اگر والد اپنے بیٹے کو شوٹ کر دے، اس کو قتل کر دے، تو اس کے بدلے میں والد کو مارا نہیں جائے گا، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ایک تو یہ مستثنا ہے۔ دوسرا، اگر ایک آقا اپنے غلام کو ہی قتل کر دیتا ہے، ایک آقا مالک اپنے ہی غلام کو قتل کر دیتا ہے، تو اس کے بدلے میں اس کے مالک کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ دونوں صورتیں مستثنا ہیں۔
ان دو صورتوں کو چھوڑ کر باقی تفصیل جو قصاص کی ہے یعنی بدلے میں قتل کرنے کی جو تفصیل ہے وہ وہی ہے جو ابھی ہم نے ذکر کی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ۔ اب ذرا بات توجہ سے سنتے رہیں کہ کیا ہر حال میں یہ بات فرض ہے کہ قتل کے بدلے میں قتل ہی کیا جائے یا کوئی اور متبادل صورت بھی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، متبادل صورت بھی موجود ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو اس امت کو بنو اسرائیل سے متمیز کرتی ہے، الگ کرتی ہے۔ وہ متبادل قصاص کا متبادل بنو اسرائیل کے لیے نہیں تھا۔ بنو اسرائیل کے لیے یہ لازم تھا کہ قتل کے بدلے میں قتل ہی کریں، لیکن اس امت کی اللہ تعالیٰ نے رخصت دے دی کہ قتل کے بدلے میں قتل ہی نہیں ہے بلکہ ایک اور متبادل صورت بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ، جس شخص کو معاف کر دیا جائے، اور اس سے مراد قاتل ہے کیونکہ معاف کیا جانا قاتل کو ہی ہوگا، ظاہر مقتول تو قتل ہو چکا، قاتل کو ہی معافی مل سکتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں من عفی لہ من اخیہ شیء، جس کو معافی دے دی جائے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی، یعنی معافی مکمل دے دی جائے یا مشروط معافی دے دی جائے۔ جب معافی مل جائے قاتل کو تو پھر کیا ہے؟ فاتباع بالمعروف، تو پھر معروف طریقے کے مطابق مقتول کے ورثاء دیت کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ معروف طریقے کے مطابق، اچھے طریقے کے مطابق، بھلے طریقے کے مطابق مقتول کے ورثاء جو ہیں وہ مطالبہ کر سکتے ہیں دیت کا، یعنی وہ مقتول کے ورثاء جب معاف کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ بغیر کسی دیت کے مطابق معاف کر دیں، یہ ان کا حق ہے۔ اگر ایک شخص قتل ہوتا ہے، یعنی اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، اس کے مقتول یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کی تقدیر میں لکھا تھا، اس نے قتل ہونا ہی تھا، چلو ہم قاتلوں کو معاف کرتے ہیں اور ہمارا قاتلوں سے کوئی بھی مطالبہ نہیں، وہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، اور یہ بہت اچھی صورت ہے۔ یہ اللہ کی رضا کے لیے اگر مقتول کے ورثاء قاتل کو معاف کر دیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر وہ مطالبہ کرنا چاہیں کہ بھائی ہم آپ کو معاف کرتے ہیں لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ آپ ہمیں اتنے پیسے دیں، وہ دیت کا مطالبہ کریں، تو اللہ فرماتے ہیں فاتباع بالمعروف، جب وہ دیت کا مطالبہ کریں گے قاتل کو معافی دینے کے بعد تو وہ مطالبہ بھی بھلے طریقے کے ساتھ ہوگا، دستور کے مطابق ہوگا، اور وہ دستور اللہ کا دستور ہے، اللہ کا آئین ہے، اللہ کا قانون ہے۔ اللہ کے مقرر کردہ قانون کے مطابق مقتول کے ورثاء قاتل سے دیت کا مطالبہ کر سکتے ہیں، اور اللہ کا مقرر کردہ قانون کیا ہے کہ قتل کی دیت کتنی ہے؟ 100 اونٹ، قتل کی دیت 100 اونٹ ہے، تو 100 اونٹ ہی وہ طلب کر سکتا ہے، 100 اونٹ سے زیادہ نہیں طلب کر سکتا۔ کون؟ مقتول کا جو وارث ہے، مقتول کے ورثاء جو ہیں وہ 100 اونٹ کا ہی یا 100 اونٹوں کی قیمت کا مطالبہ کر سکتے ہیں، 100 اونٹوں سے زیادہ قیمت کا مطالبہ نہیں کر سکتے، یہ دستور کے خلاف ہوگا، اللہ کے قانون کے خلاف ہوگا۔ تو مطالبہ ہو سکتا ہے دیت کا، لیکن ہونا چاہیے کس طرح؟ معروف، یعنی اللہ کے دستور اور اللہ کے مقرر کردہ قانون کے مطابق، اس سے ہٹ نہیں سکتے۔ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے یعنی جس کو قتل کیا گیا اس کے ورثاء جو ہے وہ مطالبہ کریں 100 اونٹوں کی قیمت سے کم کا مطالبہ کریں، مثلا وہ کہیں کہ چلو ہم 100 اونٹوں کی قیمت کا مطالبہ آپ سے نہیں کرتے، آپ 50 اونٹوں کی قیمت ہمیں دے دیں یا 60-70 اونٹوں کی قیمت ہمیں دے دیں۔ وہ کم تو کر سکتے ہیں، اور کم کرنا یہ درگزر کرنے کی اور معافی دینے کی نشانی، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن وہ زیادہ کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ اتباع بالمعروف۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جب مقتول کے ورثاء کی طرف سے قاتل کو معاف کر دیا جائے تو معافی اگر بغیر دیت کے مطالبے کے ہو تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر دیت کا مطالبہ کرنا ہو تو پھر کس طرح ہو؟ اللہ کے قانون کے مطابق، دستور کے مطابق، اور وہ 100 اونٹ ہے، اس سے کم کا مطالبہ تو کر سکتے ہیں مقتول کے ورثاء، اس سے زیادہ کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ اچھا، مقتول کے ورثاء کی طرف سے مطالبہ ہوگا اس کا دیت کا۔ اب جب یہ مطالبہ ہوگا، بعض حضرات گھوم رہے ہیں، ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ذرا متنبہ ہو جائیں، یہ مسئلے بڑے اہم مسائل ہیں، تو ان مسائل کو کوئی بات نہیں، یہ کوئی تقریباً آدھے گھنٹے کا معاملہ ہے، 35-40 منٹ کا یا 45 منٹ کا معاملہ ہے،
صبر کر لیں، اس کو تھوڑا سا نیند کو قربان کر لیں، کوئی بات نہیں ہے۔ تو فاتباع بالمعروف، مقتول کے ورثاء دستور کے مطابق بھلے طریقے کے ساتھ وہ دیت کا مطالبہ کریں۔ اب جب یہ مطالبہ کریں گے تو قاتل کو کیا کرنا چاہیے؟ دیت کا جب مطالبہ کیا جائے گا قاتل سے تو قاتل کو کس طرح یہ مطالبہ پورا کرنا چاہیے؟ اللہ نے اس کا بھی طریقہ بتلا دیا، فما واداء الیہ باحسان، وہ اس دیت کو ادا کرے کس طرح؟ احسان کرتے ہوئے، احسان جتلاتے ہوئے نہیں بلکہ احسان کرتے ہوئے۔ فرض کریں اگر انہوں نے مطالبہ کیا، مقتول کے ورثاء نے مطالبہ کیا کہ آپ 100 اونٹوں کی قیمت، فرض کریں وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ 90 اونٹوں کی قیمت ہمیں ادا کریں۔ قاتل کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، 90 اونٹوں کی قیمت فرض کریں 1 لاکھ روپیہ بنتی ہے، حالانکہ 1 لاکھ بہت زیادہ بنتی ہے، لیکن فرض کریں کہ 1 لاکھ بنتی ہے تو وہ کہے کہ چلو میں 1 لاکھ نہیں، میں آپ کو 1,10,000 روپے دیتا ہوں۔ یہ ہے احسان، یہ ہے احسان، اداء الیہ باحسان، کہ قاتل جو ہے اس دیت کو احسان کے ساتھ ادا کرے، کیونکہ اس نے قتل کیا ہے، ایک آدمی کو مارا ہے، تو وہ ان کے غم کو، مقتول کے ورثاء کا جو غم ہے، ان کا جو صدمہ ہے، اس صدمے کو ہلکا کرنے کے لیے، ان کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے وہ احسان کرتے ہوئے دیت کو ادا کرے۔ یہ نہیں کہ اپنے اوپر چٹی سمجھ لے یا وہ احسان جتلاتے ہوئے ان کو یہ جو دیت ہے اس کو ادا کرے، یہ تاوان ادا کرے، نہیں، بلکہ احسان مندی کے ساتھ وہ خود احسان مند ہو، اس کے اندر احسان مندی کے جذبات ہوں کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ، یہ لیجیے یہ آپ کی دیت ہے۔ تو اس طریقے کے ساتھ دیت کو ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ دیت کا مطالبہ کس طرح ہوگا وہ بھی طریقہ بتلا دیا، دیت ادا کس طرح سے ہوگی اس کا بھی طریقہ بتلا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک تخفیف من ربکم، یہ ہے تخفیف تمہارے رب کی طرف سے، ورحمہ، اور یہ رحمت بھی ہے، یہ ہے تخفیف۔ یہ تخفیف در حقیقت بنو اسرائیل کو نہیں ملی تھی، یہ تخفیف اللہ رب العزت نے اس امت کو ہی دی ہے، اور یہ وہ متبادل صورت ہے قتل کے بدلے میں، قصاص کے بدلے میں، کہ اگر مقتول کے ورثاء معاف کر دیتے ہیں تو پھر دیت کے ساتھ، دیت کی ادائیگی کے ساتھ، یا بغیر دیت کے بھی اگر وہ معاف کر دیتے ہیں تو اس طرح قاتل کو چھٹکارا مل سکتا ہے، قاتل نجات پا سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ قاتل کو قتل ہی کیا جائے جس طرح کہ بنو اسرائیل کے زمانے میں تھا، بلکہ اس امت میں اللہ تعالیٰ نے تخفیف کی صورت پیدا کر دی کہ چلو کوئی بات نہیں، قاتل سے غلطی ہوگی، معاف کر دو، اس کو درگزر کر دو، اور اس کے بدلے میں اگر آپ دیت لینا چاہتے ہیں پوری تو پوری لے لو، کوئی بات نہیں، اگر آدھی دیت لینا چاہتے ہیں تو آدھی لے لیں، جتنی بھی آپ معاف کریں گے اتنا آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں تخفیف کر دی، ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم۔ یہاں پر ایک نقطے پہ ذرا غور کریں، اللہ نے فرمایا کہ ذالک تخفیف من ربکم، یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے، ورحمۃ، اور یہ رحمت بھی۔ یہ جو دیت کی ادائیگی ہے یہ رحمت کس طرح سے؟ میرے بھائیو، رحمت اس طرح سے ہے کہ جو قاتل ہے وہ جب دیت ادا کر دے گا تو یقیناً وہ اس قتل کے گناہ سے پاک ہو جائے گا، تو قاتل کے بدلے میں دیت، قاتل کے حق میں دیت کی ادائیگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ثابت ہوئی۔ قاتل کے حق میں دیت کی ادائیگی اللہ کی رحمت ثابت ہوئی کہ دیت دے کر یہ اس گناہ سے، یعنی قتل کے گناہ سے پاک ہو گیا۔ تو قاتل کے حق میں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی، یہ دیت۔ اور مقتول کے حق میں کس طرح رحمت ہوئی؟ مقتول کے ورثاء کے حق میں یہ بات رحمت اس طرح ثابت ہوتی ہے کہ چونکہ مقتول کے ورثاء جو ہیں وہ صدمے کی حالت میں، وہ غمزدہ ہیں، وہ افسردہ ہیں، جب ان کو یہ پیسہ دیا جائے گا، 100 اونٹوں کی قیمت ان کو ادا کی جائے گی تو ان کا غم کسی قدر ہلکا ہو جائے گا، کسی قدر ان کے صدمے میں تخفیف پیدا ہوگی اور ان کا غم اور ان کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ تو اس طرح ان کے حق میں بھی یہ بہتر اور اس قاتل کے حق میں بھی یہ بہتر۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک تخفیف من ربکم ورحمۃ۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فمن اعتدى بعد ذلك، لہذا جو شخص اعتدا کرے اس کے بعد، یعنی زیادتی کرے اس کے بعد، کس کے بعد؟ دیت ادا کرنے کے بعد جو شخص زیادتی کرے فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب۔ دیت کے بعد یہ زیادتی، یہ کیا ہے؟ یہ زیادتی،
دیت ادا کرنے کے بعد زیادتی کس طرح ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیوں اس کی دو صورتیں ہیں، دونوں طرف سے زیادتی ہو سکتی ہے، قاتل کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے اور مقتول کے ورثاء کی طرف سے بھی زیادتی ہو سکتی ہے۔ قاتل کی طرف سے زیادتی کس طرح ہو سکتی ہے؟ اس طرح کہ جب قاتل مقتول کے ورثاء کو دیت دے رہا ہو، تاوان دے رہا ہو، تو وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ چونکہ عدالت نے حکم دیا ہے، چونکہ حکومت نے مجھے مجبور کیا ہے کہ میں یہ دیت ادا کروں، تو کوئی بات نہیں، میں دیت ادا کر دیتا ہوں، لیکن دیت ادا کرنے کے بعد میں ان کو دیکھوں گا، میں ان سے نمٹ لوں گا۔ پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ ان کے گھر میں، مقتول کے ورثاء کے گھر میں ڈاکہ زنی کرے گا، وہ ان کے مال کو چوری کرنے کی کوشش کرے گا، جو دیت وہ ادا کر رہا ہے یہ دیت ان سے واپس لینے کی کوشش کرے گا۔ یہ ہے وہ اعتداء۔ فمن اعتدى بعد ذلك، دیت ادا کرنے کے بعد اگر قاتل ان پر زیادتی کرے گا مقتول کے ورثاء پر، تو کیا ہوگا؟ فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور یہ اعتداء مقتول کے ورثاء کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، یہ اعتداء زیادتی ہو سکتی ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب مقتول کے ورثاء نے دیت قبول کر لی، دیت وصول کر لی، تو اب معاملہ ختم ہو جانا چاہیے، اب راضی نامہ ہو جاتا اور ایسے ہو جاتا کہ جیسے یہ قتل ہوا ہی نہیں، یہ معاملہ پیش ہی نہیں آیا۔ لیکن مقتول کے ورثاء بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ مقتول کے ورثاء پیسہ بھی وصول کر لیں اور بعد میں قاتل کو تنگ بھی کریں کسی طرح سے، اور بلکہ اس کو قتل کرنے کی بھی کوشش کریں، اس کا خون معاف نہ کریں اپنے مقتول کا۔ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ نے یعنی مقتول کے ورثاء نے جب دیت قبول کر لی اور وصول بھی کر لی، تو اب معاملہ دفع کر لیں، اس کو ختم کر لیں اور اس کو دل کی گہرائی سے معاف کر دیں۔ اس کو یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے دیت بھی وصول کر لی اور اس کے بعد قاتل کو پریشان کر رہے ہیں، اس پر جھوٹا مقدمہ قائم کیے ہوئے ہیں اور اس کو آئے دن پریشان کیے رکھتے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو دیت کی ادائیگی کے بعد زیادتی نہ تو قاتل کی طرف سے مقتول کے ورثاء پر ہو اور نہ ہی مقتول کے ورثاء کی طرف سے قاتل پر ہو، زیادتی کسی بھی جانب سے، کسی بھی فریق کی طرف سے ہوگی، جس کی طرف سے یہ زیادتی ہوگی فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل مندو، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہاں پر ایک سوال کر سکتے ہیں، آپ میں سے کوئی بھی شخص سوال کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، حالانکہ قصاص میں زندگی نہیں ہوتی، قصاص میں قتل کے بدلے میں قتل ہوتا ہے، تو زندگی کہاں ہوئی؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ کون اس کا جواب دے گا؟ جب قتل کے بدلے میں قتل ہوگا اور خون کے بدلے میں خون بہایا جائے گا تو زندگی کہاں سے آئے گی؟ ہاں جی، بہت اچھا جواب دیا آپ نے کہ اس قصاص کے بدلے میں جب یہ قصاص نافذ ہو جائے گا، یعنی قتل کے بدلے میں قاتل کو قتل کر دیا جائے گا، تو اس طرح کیا ہوگا کہ قتل و غارت گری کا جو بازار گرم ہوگا معاشرے کے اندر، اس کا سد باب ہوگا اور آگے پھر قتل نہیں ہوں گے۔ کوئی قاتل کسی کو قتل کرنے کی جسارت نہیں کرے گا، بلکہ وہ 1000 بار سوچے گا کہ اگر میں قتل کروں گا تو مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا، تو اس طرح وہ قتل کا اقدام کرنے سے باز رہے گا۔ گویا کہ ایک قتل کے بدلے میں جب ایک آدمی کو، قاتل کو قتل کر دیا جائے گا، قصاص لیا جائے گا، تو ایک قصاص کی وجہ سے آگے ہونے والے جو سینکڑوں ہزاروں خون ہوں گے، سینکڑوں ہزاروں ناجائز قتل ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ اس ایک قصاص کے بدلے میں ان سینکڑوں قتلوں کا، قتل ہونے والے لوگوں کا سدباب کرے گا، اور اس جرم کی اللہ رب العزت جو ہے وہ تشنیع، اس کی حوصلہ شکنی کرے گا، اور وہ جرم جو ہے وہ آئندہ نہیں ہوگا۔ ایک تو اس کا یہ جواب ہے کہ آئندہ ہونے والے جو قتل ہیں وہ بند ہو جائیں گے، قاتلوں کو سوچنا پڑے گا کہ جب وہ قتل کریں گے تو ان کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ ایک تو یہ جواب ہے۔ دوسرا جواب کیا ہے اس کا کہ قصاص میں زندگی کس طرح ہے؟ ہاں جی، اس نے اسی دنیا میں اپنا جو قتل تھا اس نے حساب دے دیا، تو دیا یعنی کہ جب قتل کر دیا گیا تو اس میں اس کا پورا ہو گیا۔ نہیں، جب قصاص ہو جائے گا
یعنی قتل کے بدلے میں قتل کر دیا جائے گا تو پھر اس کی تو زندگی ہی ختم ہو گئی. جب بعد میں قتل نہیں ہوں گے تو زندگی ملے گی دوسروں کو. نہیں وہ تو جواب آ گیا نا. پہلا تو جواب آ گیا کہ جب ایک قتل کے بدلے میں قتل کر دیا جائے گا تو آئندہ آنے والے زمانے میں قتل کا سدباب ہوگا اور لوگ ناجائز طور پر قتل نہیں کریں گے اور اس طرح لوگوں کو زندگی ملے گی. ایک تو یہ جواب پہلے آ گیا, لیکن اس کا ایک اور دوسرا جواب بھی ہے, اس میں ایک اور حکمت بھی ہے کہ قصاص میں کس طرح زندگی ہے. قصاص میں ہاں جی نہیں, اس کا تعلق زندگی کی دنیا کے ساتھ ہے, آخرت کے ساتھ ہے. جی بدلے سمجھا نہیں میں آپ کی بات. جھگڑا نہیں ہوگا. ہاں جی 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 میرا خیال تقریباً آپ نے جواب دے دیا ہے. دیکھیں جاہلیت کے دور میں کیا ہوتا تھا. جاہلیت کے دور میں جب ایک قبیلے کا ایک فرد کسی دوسرے قبیلے کے ایک فرد کو قتل کرتا تھا تو دونوں قبیلوں کے درمیان جنگ شروع ہو جاتی تھی اور اس ایک قتل کے بدلے میں نہ جانے کتنے لوگوں کو قتل کر دیا جاتا تھا. ایک قتل کی وجہ سے کتنے لوگوں کو قتل کر دیا جاتا تھا. بلکہ آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ منورہ میں رہنے والے جو دو مشہور قبیلے تھے اوس اور خزرج, اوس اور خزرج کے درمیان سال ہر سال تک جنگیں ہوتی تھیں. سال ہر سال تک مسلسل جنگیں چلتی رہتی تھیں اور ناجائز طور پر لوگوں کو قتل کیا جاتا رہتا تھا اور تسلسل کے ساتھ لوگ قتل ہوتے رہتے تھے. اور اگر اس کا اصل سبب دیکھا جاتا تو اصل سبب ایک آدمی کا قتل ہوتا. تو اگر ایک آدمی کے قتل کے بدلے میں ایک ہی آدمی کو قتل کر دیا جاتا تو بات ختم ہو جاتی. لیکن ایک آدمی کے قتل کے بدلے میں نہ جانے کتنے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو قتل کیا جاتا. اللہ تعالیٰ نے قصاص کا حکم نازل کر کے فرمایا کہ تم ایک کے بدلے میں ایک کو ہی قتل کر دو بس. تو باقی جو ناجائز طور پر قتل ہونے والے لوگ ہیں ان کو زندگی ملے گی, ان کو زندگی ملے گی. تو اس کے اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اے عقل والو سوچو ذرا, اگر تمہارے اندر عقل ہے تو پھر اس قصاص کے اندر زندگی ہے. در حقیقت زندگی کہ ناجائز طور پر قتل ہونے والے لوگوں کا قتل ختم ہو جائے گا. ایک کے بدلے میں سینکڑوں ہزاروں لوگوں کا قتل بند ہو جائے گا اور ایک کے بدلے میں ایک ہی کو قتل کر دیا جائے گا. تو اس جرم کا سد باب ہوگا. آئندہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ ناجائز طور پر کسی کو قتل نہیں کرے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت. میں اختصار کے ساتھ یہ آئندہ جو 3 آیتیں ہیں اختصار کے ساتھ, چونکہ کوئی زیادہ تفصیلی حکم نہیں ہے تو اس کو پڑھ لیتے ہیں. کتب علیکم تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا, اذا حضر احدکم الموت جب تم میں سے کسی ایک پر موت آئے, ان ترک خیرا اگر وہ مال چھوڑ کر جا رہا ہو تو تمہارے اوپر فرض کر دی گئی یہ بات. کیا بات؟ الوصیۃ للوالدین, کہ وہ وصیت کرے والدین کے لیے, والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے, بالمعروف اچھے طریقے کے ساتھ, حقا علی المتقین یہ متقی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فمن بدلہ بعدما سمعہ, لہذا جو شخص اس کو تبدیل کرے یعنی اس وصیت کو تبدیل کرے, بعدما سمعہ اس کو سننے کے بعد, فإنما اسمه على الذين يبدلونه تو اس وصیت کو تبدیل کرنے کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو اس کو تبدیل کریں گے. ان اللہ سمیع علیم, بے شک اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور بہت ہی علم رکھنے والا ہے. فمن خاف من موص جنفا, لہذا جو شخص خوف محسوس کرے جس کو اندیشہ ہو وصیت کرنے والے کی طرف سے, جنفا طرفداری کا, او اسما یا زیادتی کا, فاصلح بینہم پھر وہ ان کے درمیان اصلاح کر دے, فلا اسم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے. ان 3 آیتوں میں اللہ رب العزت نے وصیت کے متعلق بعض احکامات کا ذکر فرمایا ہے. پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے کسی ایک پر جب موت آنے لگے اور وہ موت کے وقت اپنے پیچھے مال کو چھوڑ کر جا رہا ہو تو اس شخص پر جس پر موت کا وقت آ رہا ہے اس پر یہ لازم ہے, اس پر یہ فرض ہے کہ وہ والدین کے حق میں اور رشتہ داروں کے حق میں وصیت کر کے جائے کہ میرے والدین کو میرے مال میں سے اتنا دے دیا جائے.
اور میرے فلاں رشتہ دار کو میرے مال میں سے اتنا دے دیا جائے. معروف اور اچھے طریقے کے ساتھ وہ وصیت کر کے جائے. اس بات کو اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں پر حق قرار دیا ہے. میرے بھائیوں، ہم اس آیت کے متعلق پہلے وضاحت کر چکے ہیں. سورۃ البقرہ میں ہی اسی سورت کے اندر جب ہم نے ایک آیت پڑھی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. کہ ہم جب کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا کسی آیت کو بھلا دیتے ہیں تو ہم اس کی جگہ پہ اس سے بہتر آیت لے کر کے آتے ہیں. تو منسوخ، نسخ اور منسوخ کے مسئلے میں ہم نے تفصیل سے بات کی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ قرآن مجید کی بعض آیات منسوخ کر دی گئی ہیں. انہی آیات میں سے ایک آیت یہ بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر مرنے والے شخص کو وصیت کرنے کا حکم دیا کہ وہ والدین کے حق میں اور رشتہ داروں کے حق میں وصیت کرے. یہ آیت منسوخ ہے. کیوں منسوخ ہے؟ اس لیے منسوخ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہی سورۃ النساء کے اندر والدین اور دیگر رشتہ داروں کے حقوق متعین کر دیے کہ والدین کو کتنا ملنا چاہیے، بیوی کو کتنا ملنا چاہیے، خامد کو کتنا ملنا چاہیے، اولاد کو کتنا ملنا چاہیے، بہنوں کو کتنا ملنا چاہیے، بیٹی کو کتنا ملنا چاہیے. یہ تمام ورثاء کی حصوں کی جو تفصیل ہے وہ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دی. جیسے ہی اللہ رب العزت نے ورثاء کے حق میں ان کے حصے مقرر کر دیے، اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس وصیت کے حکم کو منسوخ کر دیا. لہذا اب یہ حکم نہیں ہے، اب یہ فرض نہیں ہے ہر انسان پر کہ وہ اپنے والدین کے حق میں اور اپنے رشتہ داروں کے حق میں وصیت کر کے ہی جائے. یہ بات فرض نہیں رہی، اس کی فرضیت منسوخ ہو چکی ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے خود ہی ورثاء کے حقوق متعین کر دیے ہیں اور ان کے حصے جو ہیں وہ مقرر کر دیے ہیں. تو وصیت کرنا جو ہے یہ فرض نہیں رہا ہے ابھی. اور پھر خاص طور پر وارثوں کے حق میں تو وصیت کرنا ویسے بھی جائز نہیں ہے. وارث تو ہوتے ہیں یعنی والدین ہیں، بیوی ہے، اولاد ہے، بیٹی ہے، بیٹی کی اولاد نہیں ہے تو اولاد، اور اس طرح باقی جو ورثاء ہیں، ورثاء کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی. لا وصیت لوارث، وارث کے حق میں وصیت نہیں کر سکتے ہیں. ہاں وہ شخص جو آپ کا وارث نہیں ہے، یعنی اس کا آپ کی وراثت میں حصہ نہیں ہے، مثلا آپ کے پوتے ہیں یا آپ کے اولاد نہیں ہے اور آپ کی اولاد ہے اور آپ کے بھائی ہیں، آپ کی اولاد ہے لیکن اس کے ساتھ آپ کے بھائی بھی موجود ہیں، بہنیں بھی موجود ہیں. تو بھائی اور بہن جو ہیں وہ آپ کے وارث نہیں ہیں، تو آپ اپنی جائیداد میں سے ان کے حق میں وصیت کر سکتے ہیں کہ میری جائیداد میں سے اتنا حصہ ان کو دے دیا جائے. تو وارث کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی ہے. وارث کے حق میں غیر وارث جو لوگ ہیں، جو وارث یعنی وراثت میں جن کا حصہ متعین نہیں ہے، ان کے حق میں وصیت ہو سکتی ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ وہ 1/3 تک ہو یا 1/3 سے کم ہو، یعنی 1/3 یا 1/3 تک وہ وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کے بارے میں وصیت نہیں کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حقا علی المتقین، یہ حق ہے متقی لوگوں پر. لیکن جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وصیت کا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے وراثت کی آیات کے نازل ہونے کے بعد. آخری 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم بیان فرمایا، بلکہ 2 حکم بیان فرمایا کہ ایک تو جو لوگ وصیت کو سن لیں، یعنی کسی مرنے والے شخص کے منہ سے وصیت کو سن لیں کہ میں یہ وصیت کرتا ہوں، پھر وصیت سننے کے بعد وہ وصیت میں کوئی رد و بدل کر دیں، کوئی کمی بیشی کر دیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ تبدیلی کریں گے وصیت میں تو وہ لوگ کیا ہوں گے؟ گناہ گار ہوں گے. انما اسمہ علی الذین یبدلونہ، وصیت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے. مرنے والا شخص جس طرح وصیت کرے اس کی وصیت کو اسی طرح نافذ کرنا لازم ہے، الا یہ کہ ایک صورت ہے کہ اگر وہ وصیت میں طرفداری کا مظاہرہ کرے کہ وہ اپنے وارثوں میں سے ہی کسی وارث کو نقصان پہنچانے کی خاطر کسی غیر وارث کے حق میں بہت زیادہ جائیداد کی وصیت کر جائے کہ جس میں نقصان ہو، گناہ ہو، وہ وصیت جس میں گناہ کا پہلو ہو، تو اس وصیت کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن خاف من موص جنفا، جس شخص کو اندیشہ ہو وصیت کرنے والے کی طرفداری کا کہ یہ طرفداری کر رہا ہے اور یہ وصیت عادلانہ، اللہ تعالیٰ کا جو عادلانہ نظام ہے اس کے خلاف کر رہا ہے،
تو جس شخص کے متعلق یہ اندیشہ ہو تو اس شخص کو اختیار ہے کہ وہ اس وصیت میں درستگی کر سکتا ہے، اس میں اصلاح کر سکتا ہے، وہ مرنے والے کے مرنے کے بعد ورثاء کے درمیان صلح کرا سکتا ہے۔ صلح کرانے والے کے بارے میں اللہ نے فرمایا لا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت ہی معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کتاب کو سمجھنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، ہمارے دلوں کو روشن کر دے، اور اللہ تعالیٰ اس کتاب کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کتاب کی ہمیں شفاعت نصیب فرمائے اور اس کی شفاعت کو ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ چونکہ پچھلے 2 جمعے نہیں آ سکا میں، تو اب آج حاضری قبل نظر آ رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ کئی لوگوں کو شاید پتہ نہ ہو کہ میں واپس آیا ہوں یا نہیں، یا درس شروع ہوا کہ نہیں ہوا، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے جاننے والوں کو اطلاع کریں، ان کو آگاہ کریں کہ درس دوبارہ سے شروع ہو چکا ہے، تاکہ یہ خیر کا جو عمل ہے، اس کا جو فائدہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ اس طرح آپ کو بھی اجر ملے گا، آپ جس کی رہنمائی کریں گے، جس کو آپ بلائیں گے اس درس کے لیے، تو اس کے آنے پر آپ کو بھی یقینی طور پر اجر و ثواب ملے گا۔ اب آپ کے کچھ سوالات لے لیتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ عشاء کی جماعت ہونے سے پہلے 2 سنت پڑھ سکتے ہیں یا جماعت سے پہلے کوئی سنت نہیں ہے؟ دیکھیں، جب آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور عشاء کی اذان ہو گئی، اب عشاء کی اذان ہونے کے بعد اقامت ہونے سے پہلے عشاء کی اذان اور اقامت کے درمیان آپ 2 رکعت نفل کے طور پر پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی ہے کہ بین کل اذانین رکعتین، کہ ہر 2 اذانوں کے درمیان 2 رکعتیں ہوتی ہیں، ہر 2 اذانوں کے درمیان، 2 اذانوں سے مراد اذان اور اقامت ہے، کہ اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعتیں ہیں، لہذا یہ 2 رکعتیں آپ نفل کی نیت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں، اگر وہ شخص جو کہ باہر سے آیا ہے، آپ تو یہاں بیٹھے تھے تو آپ نے 2 رکعتیں نفل کے طور پر پڑھ لی، ایک شخص باہر سے آیا ہے تو وہ باہر سے آنے والا شخص جو وہ کیا پڑھے گا؟ وہ تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں یقیناً پڑھے گا، اور اس کو پڑھنے کے بعد وہ مسجد میں بیٹھ سکتا ہے۔ ایک بھائی نے 5 سوالات لکھے ہیں، مختصر طور پر جواب دے دیتا ہوں۔ خالی پلاٹ پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ خالی پلاٹ جو ہے جو آپ نے اپنی رہائش کے لیے رکھا ہوا ہے، اپنا گھر بنانے کے لیے رکھا ہوا ہے، تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے وہ پلاٹ خریدا ہے انویسٹمنٹ کی نیت سے، اور آپ کل کو 6 مہینے بعد، سال کے بعد، 2 سال کے بعد آپ اس کو بیچنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کی موجودہ ویلیو کے مطابق اس میں سے زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ دوسرا سوال ہم نے لکھا ہے کہ قسطوں پر یعنی انسٹالمنٹ پر چیزیں لے سکتے ہیں یا نہیں، مثلا فریج، ٹی وی، لیپ ٹاپ وغیرہ۔ تو یہ جو مختلف چیزیں ہوتی ہیں ان کو انسٹالمنٹ پہ خریدا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کی ایک شرط ہے، چاہے وہ آپ گاڑی خریدیں یا فریج، ٹی وی، لیپ ٹاپ وغیرہ خریدیں، جو بھی خریدیں، شرط یہ ہے کہ 2 شرطیں اس کی۔ ایک شرط یہ ہے کہ جب آپ انسٹالمنٹ پہ کوئی چیز خرید رہے ہیں تو اس کی جو انسٹالمنٹ ہے، جو اس کی قسطیں ہیں، وہ بالکل واضح ہونی چاہیے کہ اتنا عرصہ آپ کو وہ قسطیں دینی ہیں اور ہر مہینے آپ کو اتنی قسط دینی ہوگی، بالکل کلیئر ہونا چاہیے، اس میں کوئی ابہام، کوئی اخفاء نہیں ہونا چاہیے، واضح طور پر معاملہ صاف ہونا چاہیے کہ اتنا عرصہ آپ کو قسطیں دینی ہیں اور ہر مہینے آپ کو اتنی قسط دینی ہے۔ ایک تو یہ شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جب وہ مدت پوری ہو جائے، انسٹالمنٹ کی مدت ختم ہو گئی، اور فرض کریں آپ اپنی کسی مجبوری کی بنا پر انسٹالمنٹ آپ پوری نہیں کر سکے، آپ پیمنٹ پوری نہیں کر سکے، تو اب جس کمپنی سے آپ نے وہ چیزیں خریدی ہیں، اب اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ آپ پر مرابحے کا اضافہ کرے۔ مرابحہ جو انہوں نے پہلے دیا تھا شروع میں، جو اضافی پیسے دیے تھے، اب یہ اضافی پیسے وہی رہیں گے جو پہلے طے ہوئے تھے۔ اس کی تاخیر کی وجہ سے یہ مکمل پیمنٹ جو کہ مقررہ مدت میں نہیں کر سکا، تو اس کی مجبوری کی وجہ سے وہ کمپنی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کی جو اضافی پیسے ہیں ان میں اضافہ کرتے۔ اضافی پیسوں میں اضافہ کرنا جو ہے، مزید اضافہ کرنا مزید مدت کے بدلے میں، یہ درست نہیں ہے۔ وہ وہی رہے گا وہ اضافہ جو کہ شروع میں طے ہو گیا۔ تو ان 2 شرطوں کے ساتھ انسٹالمنٹ پہ چیزوں کو خریدا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور اگر پہلے پیسے دے کے اس میں کمی کر دیں، وہ بھی درست نہیں ہے۔ ہاں جی، تیسرا سوال ہم نے یہ لکھا ہے۔
سوال تھا پلاٹ کے بارے میں، اور اس کے بارے میں جاننا چاہوں گا اس پلاٹ پہ ہر سال زکوٰۃ دینا پڑے گا یا بیچنے کے وقت بھی دینا پڑے گا؟ جب آپ نے انویسٹمنٹ کی نیت سے رے رکھا ہے، اس کو بیچنے کی نیت سے وہ پلاٹ رکھا ہوا ہے، تو ہر سال اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی، ہر سال۔ تیسرا سوال ہم نے لکھا ہے کہ کوئی 75 سالہ بوڑھی عورت اپنی بہو اور بہو کے بھائی کے ساتھ عمرہ کرنے جا سکتی ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ کہ جا سکتی ہے۔ 75 سالہ بوڑھی خاتون جو ہے وہ اپنی بہو اور بہو کے بھائی کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگرچہ بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے محرم کے ساتھ جائے، لیکن اگر محرم نہ ہو تو مجبوری کی شکل میں وہ چونکہ بوڑھی عورت ہے تو اپنی بہو کے ساتھ وہ عمرہ کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ چوتھا سوال یہ کہ ایک وقت میں 2 عمرے کر سکتے ہیں یا نہیں، یعنی دوسرا عمرہ کرنے کے لیے عائشہ مسجد سے احرام باندھ کر عمرہ کرنا کیسا ہے؟ اس کا جواب ہم پہلے بھی دے چکے ہیں کہ مسجد عائشہ سے جو عمرہ ہے، مسجد عائشہ سے جو عمرہ ہے وہ ایک خاص عذر کی بنا پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اجازت دی گئی، باقی عام لوگوں کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ خاص طور پر وہ لوگ جو کہ مکہ کے باہر سے جاتے ہیں، یعنی مکہ کے اندر مقیم نہیں ہیں، مکہ کے جو مقیمین ہیں وہ مسجد عائشہ سے عمرہ کر سکتے ہیں، بلکہ ان کے لیے لازم ہے کہ وہ حرم کی حدود سے باہر نکلیں اور تنعیم سے جا کر کے احرام باندھ کے وہ آ کے عمرہ کریں۔ یہ مکہ کے مقیمین کے لیے حکم ہے، مکہ کے رہائشی کے لیے حکم ہے، لیکن جو لوگ مکہ کے رہائشی نہیں، وہ باہر سے گئے ہیں، تو وہ اس طرح نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے دوسرے عمرے کی شکل کیا ہے؟ دوسرے عمرے کی شکل یہی ہے کہ وہ دوبارہ میقات پہ جائیں، وہ کوئی بھی میقات ہو سکتا ہے، اس میقات پہ جا کے وہ احرام باندھ کے آئیں تو عمرہ کر سکتے ہیں، ورنہ یہ جو لوگ جس طرح عمرے کرتے ہیں مسجد عائشہ سے بار لوگوں کے نام پر عمرے کرتے ہیں، ان عمروں کی شریعت کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے، واللہ اعلم۔ 5واں سوال ہم نے یہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص فلیٹ قسطوں پر بک کرائے اور اس کی آدھی قیمت ادا کر دی گئی ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو گئی یا نہیں؟ بھائی اگر فلیٹ آپ نے اپنی رہائش کے لیے لیا ہے تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اگر آپ نے انویسٹمنٹ کی نیت سے لیا ہے تو اس کی زکوٰۃ ہوگی، اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور وہ زکوٰۃ کب ہوگی؟ جب اس کی پیمنٹ مکمل ہو جائے گی، اس کی پیمنٹ مکمل ہوگی تو اس کے بعد اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ ایک بھائی نے سوال یہ لکھا ہے کہ کسی صاحب نے 15 شب منانے کے لیے، یعنی شبان کی جو 15ویں رات منانے کے لیے اجازت دی ہے۔ اصل میں انہوں نے ایک خطیب صاحب کی طرف اشارہ کیا، میں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتا کہ بھئی فلاں خطیب صاحب نے جو ہے 15 شبان کی رات منانے کی اجازت دی ہے، یہاں تک کہ یہ بھی کہا ہے کہ قبرستان بھی جا سکتے ہیں اور اس رات میں دعا بھی کر سکتے ہیں۔ یہ شب اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان پر آتے ہیں تو اس کی وضاحت کریں۔ میرے بھائیوں، شعبان کی جو 15ویں رات ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کی شرعی حیثیت صرف اتنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ رب العزت اپنی مخلوق کی طرف بنظر رحمت دیکھتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کو معاف کر دیتا ہے سوائے 2 کے۔ وہ کون ہے جن کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا؟ ایک مشرک، اور دوسرا وہ جس کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں بغض ہو، کینہ ہو، حسد ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا۔ مشرک کو اور بغض اور کینہ رکھنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ ان 2 کو چھوڑ کر باقی تمام اللہ تعالیٰ باقی اپنے تمام بندوں کو، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے اس رات کی شرعی حیثیت کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں مغفرت کر دیتا ہے سوائے 2 قسم کے لوگوں کی، باقی تمام لوگوں کے اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتا ہے۔ تو اب اس حدیث کے اندر اس کا کوئی ذکر نہیں کہ آپ اس رات کو چراغاں کریں اور پٹاخے چھوڑیں اور اس رات میں خاص طور پر عبادت کریں اور اس رات کو برات کی رات سمجھیں اور اس رات میں قبرستان جائیں۔ یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں، ساری باتیں من گھڑت ہیں۔ اس رات میں قبرستان جانے کے متعلق جو حدیث بیان کی جاتی ہے وہ ضعیف حدیث ہے، وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ لہذا اس رات میں خاص طور پر قبرستان میں جانا، خاص طور پر اس رات میں عبادت کرنا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس رات میں مغفرت کی امید رکھنی چاہیے، لیکن مغفرت کی امید کون رکھ سکتا ہے؟ وہ وہی رکھ سکتا ہے جو شرک سے پاک ہو اور جس کا دل پاک ہو، اس کا دامن شرک کی غلاظت سے پاک ہو اور اس کا دل پاک ہو بغض اور کینے سے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی امید رکھ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ ایک شخص کمپنی کا مینیجر ہے
کمپنی نے اس کو استعمال کرنے کے لیے ایک گاڑی دی ہے جو کمپنی نے قسطوں پر لی ہوئی ہے، اس گاڑی سے وہ شخص یعنی مینیجر عمرہ کرنے کے لیے گیا ہے، تو کیا اس کا یہ عمرہ اس گاڑی پر جائز ہے یا نہیں؟ میرے بھائیوں اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، جب کمپنی نے اس کو وہ گاڑی دی ہے، کمپنی نے قسطوں پر لے رکھی ہے اور کمپنی نے اس اپنے مینیجر کو دی ہے یہ گاڑی اس کے استعمال کے لیے، پھر یہ شخص جو ہے وہ کمپنی کی اجازت کے ساتھ دیکھیں نا، انہوں نے لکھا ہے کہ کمپنی کی گاڑی لے جانے کے لیے اجازت تھی، جب اجازت تھی اور یہ مینیجر صاحب جو ہے وہ اس گاڑی پر عمرہ کرنے کے لیے گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شرعی طور پر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ آخر میں یہ دو اپیلیں ہیں دعا کی، ایک صاحب نے لکھا ہے کہ والدہ کی شفا کے لیے دعا کریں، ایک اور صاحب نے لکھا ہے کہ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے لڑکا عطا فرمائے، میں ساری عمر 2 نفل روزانہ ادا کروں گا، کبھی نہ پڑھ سکوں تو کیا؟ اچھا یہ سوال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لڑکا دے تو یعنی نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ لڑکا دے تو میں ساری عمر 2 نفل روزانہ ادا کروں گا، کبھی نہ پڑھ سکوں تو کیا ہوگا؟ بھائی اتنی سخت نظر ماننے کی ضرورت ہی کیا تھی آپ کو؟ کیا اللہ تعالیٰ آپ کے ان 2 نفلوں کا محتاج ہے کہ آپ روزانہ 2 نفل پڑھیں گے تو اللہ آپ کو بیٹا دے گا ورنہ نہیں دے گا؟ یہ بات بالکل غلط ہے۔ لوگ بعض اوقات جذبات میں آ کر ایسی نظر مان لیتے ہیں کہ جس کو پورا کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ تو اگر دیکھیں اگر تو آپ نے نظر مانی ہے تو اس نظر کو پورا کریں اور روزانہ 2 نفل پڑھیں۔ یہ ظاہر نظر ہے، نظر کو پورا کرنا لازم ہے۔ یوفون بالنذر، قرآن مجید کے الفاظ ہے کہ یوفون بالنذر، کہ اللہ کے بندے نظر کو پورا کرتے ہیں۔ یہ نظر مانی آپ نے، اس کو پورا کریں، لیکن اگر آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو پھر کیا کریں؟ اس نظر کو توڑ دیں اور اس کا کفارہ ادا کریں۔ اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ کیا ہے جی؟ نہیں 3 روزے تو دیکھیں نا، وہ چیز جس پر پیسہ خرچ نہیں ہوتا وہ سب کو یاد ہے، لیکن جس پر پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ کسی کو یاد نہیں۔ پہلی اس میں 3 آپشن ہیں، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین، پہلے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، لیکن پیسے لگتے ہیں وہ یاد ہی نہیں، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، او اس کے بعد کیا ہے؟ اطعام 10 مساکین، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین او کسوتُهُم، یا ان کو لباس پہنانا۔ ظاہر ہے کہ 10 بندوں کو کپڑے پہنانے پڑے تو اس پر بھی پیسہ لگے گا۔ اس کے بعد ہے کہ فَمَن لَمْ يَجِدْ، جو یہ کام نہ کر سکتا ہو، یہ کام دونوں میں سے کوئی کام نہ، اچھا سوری، تیسرا ایک آپشن بھی ہے، وہ ہے غلام کو آزاد کرنا، غلام کو آزاد کرنا، ظاہر ہے اس پر بھی پیسے لگتے ہیں۔ تو جو شخص یہ ان تینوں میں سے کوئی کام نہ کر سکتا ہو اس کے لیے 3 روزے، فصیام 3 ایام۔ تو لہذا یہ جس شخص نے نظر مانی ہے وہ اس نظر کو اگر پورا نہیں کر سکتا تو اس کو توڑ دے اور اس کے یہ کفارہ ادا کر دے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یا اس کی جگہ پہ 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا دے، یا وہ ایک غلام کو آزاد کرے، یا پھر اگر ان تینوں میں سے کوئی کام نہیں کر سکتا تو پھر وہ کیا کرے؟ وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ انہوں نے دعا کہتے ہیں دعا کریں اور میرے بیٹے اور بیٹی کو نیک اور صالح اولاد عطا، بہرحال دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سب کی اولاد کو نیک بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولاد کو اپنا نیک بندہ بنائے، فرما بردار بندہ بنائے، اور اللہ رب العزت اطاعت گزار بنائے ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی، اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور ہماری اولادوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے قیامت کے دن۔ یہ بھائی جس نے والدہ کی شفا کے لیے دعا کی اپیل کی ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان بھائی کی والدہ کو شفا نصیب فرمائے، مکمل صحت نصیب فرمائے۔ ابھی ایک ہمارے دوست نے آج جمعہ کے بعد یہ اپیل کی تھی اور ابھی بھی اپیل کر کے گئے ہیں کہ ایک ہماری بہن جن کے ہاں آج بچے کی پیدائش ہوئی تو وہ بہت سیریس حالت میں ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور ان کو اللہ تعالیٰ ان کا مسئلہ آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ اور شفا کاملہ نصیب فرمائے، تمام بیماروں پر اللہ رب العزت تندرستی دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تندرستی دے، صحت کاملہ دے، اور اللہ تعالیٰ عافیت جیسی بہت بڑی نعمت سے ہم سب کو نوازے۔ استغفر اللہ علیہ ولکم انہ هو الغفور الرحیم۔ جزاکم اللہ خیر۔